الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عزیزان محترم، 5 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 102 اور 103 ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو کوشش کرو کہ اسلام ہی پر موت آئے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی مر جائے، اسی لیے تو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنی ایک نعمت اتاری تھی۔ اذ کنتم اعداء، وہ نعمت کیا تھی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھی، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہاری دشمنیوں کو محبتوں میں بدل دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے سبب
کل تک دشمن تھے آج بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور یاد کرو کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ نے وہ نعمت بھیجی, اس نعمت نے تمہیں جہنم سے بچا دیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللہ اپنی آیات کو, اپنی نشانیوں کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. 5 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کی پہلی تقریر ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللہ آیت نشانی, آیات نشانیاں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللہ اسی طریقے سے اپنی نشانیوں کو اور اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے اور بیان کرتا رہے گا. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی قرآن کی خواہش یہ ہے کہ ہر مسئلہ آیت کے ذریعے حل ہو, اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں سے سرسری نہ گزرو. آواز دی قرآن مجید میں کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. کتنی ایسی نشانیاں ہیں ہماری کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر سرسری گزر جاتے ہیں, اپنی گردن پھرا کے نکل جاتے ہیں, ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے. کائنات کا ذرہ ذرہ بھائی تمہید ہے اور تمہید ہی پر گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی, لیکن رکے رہنا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. سورج اس کی آیت ہے, چاند اس کی آیت ہے, زمین اس کی آیت ہے, سمندر اس کی نشانی ہے. عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ سورج اگرچہ آیت ہے لیکن تم نے اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ آیت عادت بن گئی. بھئی ایسا ہے تو ہے. دیکھو آرام سے چلتے رہو میرے ساتھ, اور کوئی منزل فکر ہے یہاں تک کہ میں لے جاؤں گا. سورج اللہ کی آیت ہے لیکن اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے تم نے اسے دیکھا کہ اب وہ تمہارے لیے آیت نہیں رہے. سورج چاند عادت بن گئے. زمین اللہ کی نشانی ہے لیکن اتنی مرتبہ چلے ہو, انسانیت اتنی مرتبہ نکلی ہے زمین سے اور اتنی مرتبہ ڈوبی ہے زمین میں کہ اب یہ عادت بن گئی. بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ کبھی کبھی عادت کو پھر آیت بنا دیتا ہے. مطلب واضح ہوا, جب سورج اور چاند کو کہنے لگے, جب ہوا عادی بنے, جب نماز آیات واجب ہوگی, ایسے نہیں. سمجھ رہے ہو نا بات ہو رہی ہے نا. نماز آیات واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. زمین کو زلزلہ آ جائے نماز آیات واجب, سورج کو گرہن لگ جائے نماز آیات واجب, چاند کو گرہن لگ جائے نماز آیات واجب. یہ چلتی ہوئی ہوا اگر عادی بن جائے نماز آیات واجب, تو اب میری اس بات کو یاد رکھنا کہ بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے. طوفان عادت ہے لیکن اگر قوم نوح کو ڈبونے کے لیے آئے تو آیت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ طوفان آتے رہتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی تو سیلاب بھی آئیں گے, طوفان بھی آئیں گے. طوفان عادت ہے لیکن اگر قوم نوح کے لیے آئے تو آیت ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اگر قوم فرعون پہ آ جائے تو آیت ہے. پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے لیکن اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائے تو عادت نہیں ہے, آیت ہے. بھائی توجہ رہے, مکڑی کا جالا بننا عادت ہے لیکن نبی کو بچانے کے لیے جالا بن رہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے لیکن اگر خالص طور پر محمد کو بچانے کے لیے بن رہے تو عادت ہے, آیت ہے. گھروں میں دروازوں سے جانا عادت ہے اور اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے.
باتیں عرض کر رہا ہوں. عرب شاعر نے کہا, بڑا مشہور شعر ہے عربی زبان کا, وفی کل شیء لہ آیۃ, کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی آیتیں ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. تدل علی انہ واحد, اور ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو آیت وہ جو خدا کے وجود پہ دلیل بن جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں لفظ آیت کو دہرایا, آواز دی, وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون. ذرا آیتیں سنتے چلو آج تاکہ تمہیدیں استوار ہو جائیں. وما ذر, دیکھو ایک ہی سورہ سے 4 یا 5 آیتیں تمہیں ہدیہ کروں گا. سورہ نیل 16واں سورہ ہے قرآن کا. اور اب تو میں بار بار یہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ دیکھو میں جو آیتیں پڑھتا ہوں انہیں جا کے دیکھا کروں, کچھ ہوم ورک تھوڑا سا کر لیا کرو. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ, دیکھو پانی ایک, مٹی ایک, بلکہ آب و ہوا ایک, لیکن جب تم نے بیج ڈالے اور پودے اگے تو مختلف رنگوں کے اگے. بھائی یہ ایک پانی اور ایک مٹی میں اتنے رنگ کہاں سے آ گئے اگر وہ نہیں ہے؟ سنتے جاؤ, اس لیے بڑا بڑا نازک مرحلہ فکر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ, یہ ایک مٹی اور ایک پانی سے پیدا ہونے والے پودے, ان میں جو اختلاف الوان ہے, رنگوں کا اختلاف ہے, یہ نشانی ہے ہمارے وجود کی. اور اب آگے بڑھ کے آواز دی, هو الذی, میں توجہ رکھنا, یہ نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے, جو بات کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. بات کو یاد رکھتے ہیں, سنتے جاؤ. اب دیکھو شاید گفتگو سطح عمومی سے بلند ہو گئی ہو, لیکن اگر مشکل مسائل کو تمہارے سامنے بھی بیان نہ کروں تو پھر کس سے جا کے بیان کروں؟ سمجھ رہے ہو نا بات؟ میں تو ہر میڈیا سے بات کرنے کا عادی ہوں نا, لیکن مشکل مسائل کو تمہارے سامنے نہ بیان کروں تو کہاں جاؤ؟ اس لیے کہ مشکل کشا کے ماننے والے اور کہیں نہیں ملتے. ذرا میری مجبوریاں بھی تمہارے سامنے رہیں, لیکن آیتیں سنتے جاؤ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون, جو لوگ یاد رکھنے کے عادی ہیں ان کے لیے نشانی ہے کہ ایک مٹی اور ایک پانی سے اور ایک ہوا سے ہم نے مختلف رنگ پیدا کر دیے. اور اب آواز دی, هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اللہ وہ ہے جس نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے, دن کو مسخر کیا تمہارے لیے, سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے, چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ, لیکن ستارے رکھے اپنے کنٹرول میں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, ہم نے نشانی رکھی ہے اس جملے میں صاحبان عقل کے لیے. پھر سننا بھائی, آیت کو پھر سننا, بہت پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے شہری ہو نا, آیت کو پھر سننا. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر, اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا, کنٹرول میں دے دیا. تمہارے لیے مسخر کیا رات کو, تمہارے لیے مسخر کیا دن کو, تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو, تمہارے لیے مسخر کیا چاند کو. والنجوم مسخرات بامرہ, لیکن ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے, تمہارے کنٹرول میں نہیں دیا. پوری انسانیت سے خطاب ہے, تم میں کا اشرف ترین اگر چاہے سورج پر ڈالے, چاند کو توڑ دے تو سورج اور چاند تو تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے. ستارہ ہے میرے کنٹرول میں, اب اگر کسی دن اتر آئے تو میری مرضی کا نمائندہ بن کے اترے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سنتے جاؤ. بھائی اب بات نکل آئی ہے تو سنتے جاؤ. والنجوم, بھائی سننا, میں عربی جانتا ہوں, خوب جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس پہ یقین کرنا. والنجوم مسخرات بامرہ, ستارے 100% میرے حکم کے تابع ہیں. تو جو 100% حکم الہی کا تابع ہو اسے ستارہ ماننا.
جملہ درمیان میں آ گیا تو نوجوان دوستوں کو یہ جملہ ہدیہ کرتا جاؤں، بھائی ہمیں ستارے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ستارے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں آل محمد کو کہا تو تھا کہ وہ کشتی نوح ہے، کہا تو تھا آل محمد کو کہ کشتی نوح ہے، لیکن کشتی چلتی تھی ستاروں کی مدد سے، اور نہ ستارے سے مفر ہے نہ کشتی سے مفر ہے، کشتی کو ہی مانو ستارے کو ہی مانو۔ اور یہ بات سچی ہے، اگر بات اچھی ہو تو مان لیا کرو، بات اگر اچھی ہو تو مان لیا کرو۔ جس سورے سے یہ آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اسی سورے میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، مَلَّا کشتی والے ستارے سے ہدایت پاتے ہیں، کشتی والے ستارے سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کشتی نوح ہے آل محمد، لیکن ستارے کی ہدایت کے بغیر تو چل نہیں سکتے۔ تو اب میرا بھی چھوٹا سا ایک فٹ نوٹ سنتے جاؤ، بھائی کشتی نوح چلی تھی دن میں، اب وہی کہیں گے جی دن میں تارے نظر آتے ہو۔ کہ پیر بھی ستاروں کی نہیں، پیر بھی اس گھر کی جس میں ستارہ سجدہ کرے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں؟ کیا 12واں سورہ یوسف بھول گئے؟ یا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے دوسرے دن بیان کیا، باپ یا ابت انی رأیت 12 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا کل میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹے کسی سے بیان نہ کرنا، تمہیں نبوت ملنے والی ہے، جسے خواب میں ستارہ سجدہ کرے اسے تو نبوت مل جائے، اور جس کے گھر پہ اتر کے آگے سجدہ کرے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، اندر والے مل کے باہر والے مل کے نعرہ دیکھو میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ممبر تو بہت بڑی جگہ ہے۔ یوسف کو خواب میں ستاروں نے سجدہ کیا، علی کو حقیقت میں ستارے نے آگے سجدہ کیا، تو جتنا فرق خواب اور حقیقت میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق یوسف اور علی میں ہوگا۔ یاد رکھو گے نا ان آیتوں کو؟ وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ کیا تھی؟ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ، یاد رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ ستارے والی آیت هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، صاحبان عقل کے لیے ہم نے اس ستارے میں اپنی نشانی رکھ دی۔ اور اب آگے بڑھا سورہ اور آواز دی۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اسی نام سے سورہ ہے، سورہ نحل۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ ماننے پہ آئیں تو یہ مان لیں کہ جانور پہ وحی ہوتی ہے، اور نہ ماننے پہ آئیں تو امام کے لیے نہ مانیں۔ عجیب لوگ ہیں نا، عجیب لوگ ہیں، عجیب مرحلہ ذکر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اتخذ من الجبال بیوتا، جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، اپنے چھتے بنا، ومن الشجر درختوں میں اپنے چھتے بنا، ومما یعرشون اور جو اونچی اونچی جگہ تجھے ملے ان میں اپنے چھتے بنا. بھائی سنتے رہنا. ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، اور جا دنیا کے سارے پھل اور پھول سے ارق کو حاصل کر. روک رہا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع کو. دیکھو میں نے کبھی کہا تھا تمہارے سامنے ایک جملہ بہت پہلے کہ میں اگر یہ کہوں کہ لاہور کے کل سامعین یہاں تشریف فرما ہے تو یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ میں کل سامعین کو تو جانتا بھی نہیں. جھوٹ ہے نا؟ اچھا میں اگر کہوں کل، جھوٹ. لیکن اگر کل کا خالق ہے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھائی سنتے رہنا، ذرا نازک مرحلہ فکر ہے اور میں پھر تمہیں واپس لے چلوں گا. ثم کلی من کل ثمرات، یہ کلی ثمرات کا کل ذہن میں رہے. کل اگر یہ کل ذہن میں ہے تو پھر میں واپس آ جاؤں گا اس کل کی طرف. لیکن اب ذرا خالق کا کل تو دیکھو. کہنے لگا کل نفس ذائقۃ الموت. اب کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو، نفس کو تو مرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آ گیا ہے لفظ کل. طے ہو گئی نا بات؟ قرآن ہے، قرآن ہے. کہنے لگا بس سننا، خدا کا قسم سننا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے وجہ خدا کے. تو ہر شے ہلاک. کلو، ابھی تم نے تلاوت میں سنا تھا کلو من علیہا فان، ٹھیک ہے نا؟ ہر شے کو فنا ہونا ہے. تو کل ہے کل. بھائی بہت توجہ رہے. کلن فی فلک یسبحون، ہر شے، ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر حرکت کر رہا ہے. تو اب کوئی سیارہ حرکت کے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی نفس مرے بغیر نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بھائی توجہ رہے. ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات دی ہے، تو اب کوئی شے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ کا کل سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اگر کہے کل ٹوٹ نہیں سکتا. طے ہو گئی بات؟ بھائی توجہ رہے. اس لیے کہ جو لوگ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، اب ان کی خدمت میں ایک آیت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اب آیت ہدیہ کروں گا. بھائی یاد رکھنا کل شیء، بھائی توجہ رہے، یرجع الی اصلہ کل فی فلک یسبحون وجعلنا من الماء کل شیء حی کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے جہاں کل کہہ دیا وہاں بن گیا کلیہ، اور وہ کلیہ ٹوٹ نہیں سکتا. اب پروردگار نے سورہ رعد میں آواز دی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تو رسول ہے اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا رکھا ہے. تو جب تک اس گروہ پر ایک بھی قوم باقی ہے، ایک ہدایت کرنے والے کا وجود ضروری ہے یا نہیں؟ سنتے جاؤ. آج ان تمہیدوں کو اس مقام پر اختتام پذیر ہو جانے دو. اب یہ یاد رکھو گا سورہ رعد انما انت منذر کل، میں پھر واپس جاؤں گا اس آیت کی طرف، لیکن یہ کل واضح ہو جائے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک ایک بھی قوم یہاں موجود ہے، ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. مالک وہ ہے کون؟ کہا سورہ بنی اسرائیل پڑھو لفظ کل کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو تمہیں بلایا گیا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟ تو خلیفہ بادشاہ نہیں ہوا کرتے، صدر مملکت وزیر اعظم ہوا کرتے ہیں. بلایا گیا ہے امام کے ساتھ.
بھائی اب یہ دونوں آیتیں ذہن میں محفوظ رہیں گی نا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. بنی اسرائیل یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. وہ ہادی کون ہے؟ امام ہے. تو مالک اب امام کا بھی تعارف کرا دے. کہا جاؤ مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی، اور وہ بھی لفظ کل سے شروع ہوتی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہے. ایسا نہ ہو، ہم نے کنٹرول دیا ہے. جسے ہم کنٹرول دے وہ امام مبین، جو اپنی مرضی سے چھینے وہ امام مبین نہیں. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں نا، تو آج ان مسائل کو حل ہو جانے دو، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. امام جو آگے چلے، مبین جو سامنے ہو. امام جو آگے چلے، مبین. بھائی اب میں کیا عرض کروں، خدا کی قسم بعض وقت یہ پریشانی ہوتی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ حق مبین ہے. انما انا رسول مبین، میں رسول مبین ہوں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن کتاب مبین ہے. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. جو صفت اللہ کی وہی محمد کی، وہی قرآن کی، وہی آل محمد کی. بڑے حیران کے مواقع. یہ حیرانی ہونے لگتی ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کی ہے قرآن میں. سن رہے ہو نا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ جو کہہ رہا ہوں میں، پھر کیا واپس جاؤں گا اس آیت کی طرف، لیکن اب ایک جملہ سنتے جاؤ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کل شَيْءٍ، ہر شے کا کنٹرول دیا ہے. کوئی چیز باہر تو نہیں ہے. کہنے لگے اتنی لمبی زندگی. بھائی آیت میں یہی تو کہا تھا کل شَيْءٍ. کل شَيْءٍ، ہر شے کا کنٹرول دیا ہے. تو زندگی بھی اس کے اختیار میں ہے، موت بھی اس کے اختیار میں. مر جائے تو تعجب کرنا، زندہ رہے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ زندگی اختیار میں. ان کا کہ ہاں ٹھیک ہے، امام کے معنی جو سامنے چلے، اور مبین کے معنی جو ظاہر و ظاہر ہو. تمہارا امام تو غائب ہے، آیت کریے مبین ہے. بھائی یہ تو ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ اگر کوئی بات وزن رکھتی ہو تو اسے مان لیا کرو. تمہارا امام غائب ہے یا ظاہر ہے؟ غائب ہے. خدا کی قسم مجھے اپنے اس عقیدے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، اور جس دن میں قرآن سے دلیل نہ دے سکا اس دن ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. یعنی عجیب بات ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کرتا ہوں. میں واپس جا رہا ہوں تاریخ قرآن کی طرف. پروردگار نے بڑے جلال میں ایک مقام پہ فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. قیامت تک کہاں رکھتے؟ مچھلی کے پیٹ میں. یعنی قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے، وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. اچھا کہا باسی صاحب نے کہ مچھلی نہ امام تھی نہ نبی تھی. بھائی دیکھو اب یہ تو بات سے بات نکل رہی ہے، تو اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ ویسے بولوں جیسا جی چاہا. بھائی سننا خدا کی قسم، بہت بیدار اور بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے اعتراضات ہوئے ہیں امامت پر کہ بھئی کہاں لکھا ہے قرآن میں امامت، کہاں لکھا ہے؟ بھئی ہے نا. تب آج سنتے جاؤ. لولا انہ، میں پھر واپس جاؤں گا اسی موضوع پر. لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ پڑھتا للبث فی بطنہ، تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے. ہماری تسبیح اگر نہ پڑھتا.
کیا پڑھی تھی یونس نے تسبیح مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مالک میں ظالم تھا، معصوم نبی کہہ رہا ہے میں ظالم. معصوم نبی. بھائی توجہ ہے. اب ظالم کے معنی تم یہ نہ سمجھ لینا بھائی تو وہ جو ظالم تمہارے معاشرے کا ظالم ہے. ظالم کہتے ہیں واضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے پراپر جگہ سے ہٹا دینے والا ظالم ہے. یعنی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر پر اور جوتا پہنا جاتا ہے پاؤں میں، اگر اسے الٹ دو یہ ظلم ہے. سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے ہو نا بھائی؟ آرام سے سننا، اس لیے کہ اب ایک ایسے عجیب و غریب موڑ پہ تمہیں لے آیا ہوں کہ ایک جملہ ہدیہ کروں گا. تو یونس علیہ السلام وہ ظالم نہیں جو تمہارے معاشرے کا ظالم ہے، نہیں، قرآن کا ظالم جو چیز کو پراپر جگہ سے اصلی جگہ سے ہٹا دے. یونس نے کہا میں ظالم، کہا نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یونس علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین. اور آدم جب زمین پہ اتارے گئے کیا کہنے لگے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. تو آدم کا اعتراف کہ میں ظالم، یونس کا اعتراف کہ میں ظالم، اور دونوں معصوم. اچھا بھی ہے نا ایسا بھائی؟ میں اگر بہت نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کروں، ٹھیک، اللہ اس کا نوٹس نہیں لے گا، لیکن اگر معصوم چھوٹا سا کام بھی کر دے نا تو اس کا نوٹس لیتا ہے. کیوں؟ دیکھو بہت کام کی بات کر رہا ہوں، تو میری شیروانی کالی ہے، اس پر روشنائی کی پوری دوا دنیا کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن جو لوگ سفید کرتے پہنے ہوئے بیٹھے ایک دھپا اگر آ جائے تو دور سے نظر آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا اور اس نازک مرحلے پہ ایک جملہ کہوں گا تو آپ ظالم کے معنی سمجھ گئے. ہمارا ظالم نہیں، قرآن کا ظالم. یونس نے کہا میں ظالم، آدم نے کہا میں ظالم. اور اب چلو واپس پھر قرآن کی طرف. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال ومن ذریتی، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. جب ابراہیم 100% کامیاب ہوا ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا. کہنے لگا مالک میری اولاد میں بھی جائے گی امامت. کہا ظالموں کا نہیں ملے گی. بھائی رک جا، اب میں کنکلوژن پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لا ینال عہد الظالمین، امامت ظالموں کو نہیں ملے گی. توجہ رہے، آدم معصوم، یونس معصوم، لیکن اپنی زبان سے اعتراف کر چکے کہ ہم ظالم ہیں. تو جو امامت معصوم انبیاء کو نہ ملے وہ ان عقل کے اندھوں کو مل جائے گی. اب یہاں تم سے فیصلہ کرواؤں گا، بھائی بہت توجہ رہے. پھر سننا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ باتوں میں، فاتمہن، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، اتمہن 100% کامیاب ہوا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا، ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم آج سے ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. کتنے خوش ہوئے ابراہیم. قال ومن ذریتی، کہا پروردگار یہ میری اولاد کو بھی دے دے، ہے نا. دوسرا ہوتا تو کہتا کہ تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، فوجیں نمرود کے پاس، خزانہ نمرود کے پاس، ساری شاہی نمرود کے پاس، یہ خالی امامت لے کے کیا کروں گا. تو بتلا دیا ابراہیم کی خوشی نے کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ابراہیم کی خوشی نے بتلا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. رک جا. تو ابراہیم نے اپنی ضروریت کے لیے امامت مانگی یا نہیں؟
جائے گی ابراہیم کی ذریت میں امامت؟ طے ہو گئی بات؟ اب ایک دوسری آیت سنو. میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے میں بول رہا ہوں ویسے سن لو. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، لیکن یہ آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی. تو اب ابراہیم کی ذریت میں دو چیزیں ہیں، ایک نبوت اور ایک امامت. طے ہو گئی بات؟ اب میں چیلنج کر رہا ہوں پوری ملت اسلامیہ کو اور صاحبان خیر و فکر کو کہ ابراہیم کی نسل میں دو عہدے چلے، ایک نبوت چلی اور ایک امامت چلی. سورہ احزاب میں ختم نبوت کی آیت آ گئی، اب ختم امامت کی آیت تم دکھلا دو. عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اب پھر واپس چلو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. امام جو آگے چلے، مبین جو سامنے ہو. تمہارا امام مبین تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ مت مانو پھر کل سے. اور خدا کی قسم نہ مانتے اگر اسی سورے میں ایک دوسری آیت میں ہوتی. دیکھو ہم تو قرآن کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جملہ پہنچ گیا. ہم قرآن سے باہر تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. جس سورے میں یہ آیت ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے نا، اسی سورے میں ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. آئے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا عدو مبین ہے. تو ہم نے پوچھا کہ کبھی نظر آیا؟ ہم نے پوچھا کہ بھائی مبین ہے تو کبھی نظر آیا؟ کہہ لیں کہ بھائی وہ تو نظر نہیں آیا لیکن اس کی گمراہی کے آثار نظر آ گئے. تو امام مبین بھی نظر نہیں آیا لیکن اس کی ہدایت کے آثار تو نظر آ رہے ہیں نا. پہنچ رہی ہے بات. اور اگر اب بھی اصرار ہے مبین کو دیکھنے پر تو تم اپنے مبین کو لے آؤ، ہم اپنے مبین کو لے آئیں گے. بس میں نے رحمت دی. بھائی اب یہ کل تو یاد رہیں گے نا تمہیں؟ بھائی توجہات مبذول ہیں، یہ کل تو اپنے ذہن میں رکھو گے نا بھائی. بہت توجہ رہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم کل شیء احصیناہ فی امام مبین انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ آیتیں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ انہیں ذہن میں رکھنا. امام غائب کے وجود کی دلیلیں ہیں یہ آیتیں. بھائی اب ذہن میں رہے کہ خدا اگر کہے کل تو ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن اگر رسول کہہ دے کل تو کیا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹ سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا، جب بولا ہے تو وحی الہی سے بولا ہے. اب ایک دن میرے نبی نے کہہ دیا برز الایمان کلہ. اب میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ برز الایمان کلہ، یا رسول اللہ پورا ایمان تو گیا، اب یہ کیا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب یہ کل سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو آج تمہید میں نے استوار کر دی. پھر واپس چلو. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. جا، ہم نے وحی کی شاید کی وقت پر، جا پہاڑوں میں گھر بنا، چھتے بنا، اونچے اونچے مقامات پہ اپنے چھتے بنا، درختوں میں بنا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور دیکھ ہر پھل سے اور ہر پھول سے عرق کو حاصل کر. فصلوں کی ذلول رب کے. عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور میں چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے اس مقام پر رک جائیں اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کے چلتے رہیں. فصلوں
کی سوبولا رب کے زولولا، اے شہد کی مکھی، وہی ہو رہی ہے شہد کی مکھی پر کہ تو اپنے رب کی راہوں میں، اپنے رب کے راستوں میں سر کو جھکا کے چلتی رہا. چونکہ جانور تھی آج تک رب کی راہوں میں سر کو جھکا کے چل رہی ہے. انسان ہوتا تو کبھی اطاعت نہ کرتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے پوری انسانیت کے لیے. عجیب بات ہے، یہی تو روکوں گا تمہیں. فیہ شفاء للناس، اس شہد میں شفا ہے پوری انسانیت کے لیے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. یہ جو اتنی دیر میں نے تمہارا وقت لیا تھا لفظ کل کو سمجھانے میں، وہ اسی مرحلے کے لیے تھا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ کلی من کل الثمرات، دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، ان سب سے عرق کو حاصل کر. یہ تو نہیں کہا کہ جو اچھے ہوں ان سے لینا، جو زہریلے ہوں ان سے نہ لینا. زہریلا ہو اس سے بھی عرق کو لے، اچھے ہوں مفید ہوں ان سے بھی عرق کو لے، لیکن جو مشروب بنے وہ شفا ہو. تو یہ مکھی کے پیٹ میں وہ کارخانہ کون سا ہے جو زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ اگر اس کی طاقت نہ ہو ساتھ میں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اس کی طاقت ساتھ میں نہ ہو تو وہ کارخانہ زہر کو شفا نہیں بنا سکتا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو صاحبان ذکر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے. بس میں نے بڑی زحمت کی اور آج تمہید کو اس آیت پر روک رہا ہوں. علم یرو الی الطیر، ایک ہی سورہ سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں. مسخرات فی جو السماء، یہ دیکھتے کیوں نہیں فضاؤں میں رکے ہوئے پرندوں کو؟ گریویٹی کی تھیوری دیکھو، ڈھیلا پھینکو آسمان کی طرف، زمین پھر کہیں چلے گی. اچھا، سیب کے درخت سے ٹوٹ کے گرنے پر ایک سائنسدان نے یہ کشف کیا تھا نا کہ زمین میں کشش پائی جاتی ہے، کشش ارض. علم یرو، بھائی توجہ رہے، علم یرو بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں یہ آیت کوٹ نہ کرتا، لیکن آج بات کو اسی مقام پر روک دوں گا. یہ آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ، جا کے دیکھنا سورہ نحل میں. علم یرو الی الطیر، یہ انسان یہ پرندوں کو دیکھتے کیوں نہیں؟ مسخرات فی جو السماء، جو فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے علاوہ زمین کی کشش کو توڑ کر کوئی اور روک نہیں سکتا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. بہت پڑھا لکھا مجمع بہت دور تک مجھے سن رہا ہے. پانی ایک، مٹی ایک، ہوا ایک، رنگ برنگے پودے نکلے، نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ستارے ہمارے کنٹرول میں، نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے. شہد کی مکھی ہر جگہ سے عرق حاصل کرے، مشروب بنائے تو شفا ہو، نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے. اور پرندے کشش کو توڑ کر فضاؤں میں جو رکتے ہیں، نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے کہ مومن ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس نے خیبر کی فضاؤں میں دیکھو. اب یہ کسی گھر کی کتاب سے بات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو تاریخوں میں مذکور ہے کہ علی خندق میں جب آئے ہیں، خندق کے درمیان میں، تو ہاتھ پہ اس دروازے کو لے لیا ہے اور ادھر بھی لایا، لوگ سوار ہوئے ادھر اتار دیا. یہی تو ہے نا. خدا کی قسم، میرا مولا
جس طریقے سے، بھائی سننا میرے جملے کو اور اس جملے کو یاد رکھنا، یعنی خندق کے درمیان میں علی ہے، ادھر ملایا ہتھیلی پہ در ہے، ٹھیک ہے، ہتھیلی پر در ہے، ادھر ملایا لشکر سوار ہوا، ادھر اتار دیا، ہتھیلی پہ در ہے، در پر لشکر ہے۔ میرا مولا جس طرح شجاعت کا معجزہ تھا ویسا ہی شرافت کا معجزہ تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو جھٹکا دے کے کہتا جتنا بڑا شجاعت کا معجزہ تھا اتنا ہی بڑا شرافت کا معجزہ تھا۔ بھائی جھٹکا دے کے کہتا کہ اس ہاتھ کو اچھی طرح پہچان لو، بیعت کے وقت اسے نہ بھول جانا۔ بھائی سنتے جاؤ، تقریر تمام ہو گئی، بس آج روک رہا ہوں اس مرحلے پر اپنے گفتگو کو، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ نا، جملہ سنتے جاؤ۔ اور یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ آج ہم نے علی کی عجیب کرامت دیکھی۔ کبھی کیا دیکھا؟ بھائی سننا خدا قسم، کیا دیکھا؟ کہا ہاتھ پہ در ہے اور در پہ لشکر ہے۔ کہا تم نے ہاتھوں کو دیکھا، علی کے پیروں کو نہیں دیکھا؟ بھائی سننا، میں تمہاری خدمت میں اس جملے کو پیش کرنے کے بعد ایک آیت پیش کروں گا۔ جاؤ، سننا میرے نبی کا جملہ سننا، تم نے ہاتھوں کو دیکھا، علی کے پیروں کو نہیں دیکھا؟ جاؤ علی کے پیروں کو دیکھو، جاؤ علی کے پیروں کو دیکھو، حکم ہے کہ جا کے پیروں کو دیکھو۔ اب میں آیت پڑھوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف۔ نبی جس چیز کا حکم دے اس کا کرنا عبادت ہے، نبی جس کا حکم دے اس کا کرنا عبادت ہے۔ جاؤ پیروں کو دیکھو۔ ہم آج تک سمجھتے تھے کہ فقط چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج معلوم ہوا قدموں کو دیکھنا بھی اندر سے فل آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیہ، زیدیہ۔ بس سمجھ گئی نا؟ اب تک یہ سنتے آئے تھے کہ صرف چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کا وجود سر سے پاؤں تک عبادت ہو۔ اچھا بھائی دیکھو، اب میں 1 گھنٹے کے درمیان دوسری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں ممبر سے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ممبر کے اوپر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ میری نگاہ میں روایت ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ سن رہے ہو نا؟ اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ میں ایک لفظ سے، بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک لفظ سے سمجھا دوں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے، عبادت ہوتی ہے اس کی۔ اندر اور باہر جو عبادت کرنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ایسے بندے تو ہوں کہ ان کو دیکھو اس کا دیکھنا بن جائے۔
دوستو دیکھو تقریر اس مرحلے پر آج رک رہی ہے، اور عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ خیبر پہ آ کے رکی۔ اچھا کون سا میرا سننے والا ہے جس کے ذہن میں وہ روایت پہلے سے موجود نہ ہو؟ لا اعطین الرایۃ غدا، لا اعطین، لام شروع میں ہے، نون پر تشدید بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ لام اور نون کی تشدید کا مطلب جانتے ہو؟ ضرور بضرور اور یقیناً۔ یہ نون کی تشدید بڑی خطرناک ہے۔ علم دوں گا غدن، کل، میں کل علم دوں گا۔ سورہ کہف سورہ بنی اسرائیل کے بعد ایک سورہ ہے، 18واں سورہ، اس میں ایک عجیب آیت ہے، اور وہ آیت تمہیں ہدیہ کر دوں اور تم سے اجازت لے لوں۔ روایت پھر ذہن میں بیدار کر لینا، لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا، ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے روایت کو؟ یاد ہے لا اعطین الرایۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ضرور بضرور یقیناً غدا کل علم دوں گا۔ غدا کے معنی کل۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم کا ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ سورہ کہف میں پروردگار نے کہا لا تقولن، یہاں بھی نون پہ تشدید ہے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ دیکھو حبیب، ہرگز ہرگز کل کی بات نہ کرنا کہ میں یہ کروں گا، کہنا انشاءاللہ یہ کروں گا۔ کیا حکم ہے پیغمبر کو کہ جب کل کی بات کرو تو انشاءاللہ کہو، اور پیغمبر کل کی بات کر رہے ہیں کہ میں کل علم دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو آپ کا خیال کیا ہے؟ بھائی ہے نا مسئلہ؟ تو آپ کا خیال کیا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر نے نافرمانی کی؟ نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا نہ ہونا غدن کے ساتھ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جملہ اگرچہ زبانی رسالت سے ہے لیکن ہے اللہ کا، کہ حبیب تو نے اپنی مرضی سے دے کے دیکھ لیا، اب تو ہٹ جا، میں خود دوں گا۔ پہنچ گئی بات پہنچ گئی؟ اچھا تو اب یاد رکھو کہ قرآن اور حدیث قدسی اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، لفظ بھی اللہ کے، حدیث قدسی اللہ کا کلام، لفظ محمد کے، یعنی ہے دونوں اللہ کے، لیکن ایک میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، ایک دوسرے میں مفہوم اللہ کا لفظ رسول کے۔ بھئی یہی ہے نا؟ یعنی اگر قرآن اور حدیث قدسی کا فرق سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو جیسے حسین اور عباس، فاطمہ اور زینب۔ دیکھو اس سے بہتر تشبیہ دے نہیں سکتا۔ دیکھو اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس لفظ کی تشریح کرتا، لیکن کبھی پھر صحیح بات خود بخود آئی ہے حسین اور عباس تک، سیدہ اور زینب تک۔ مجھے اجازت دو کہ آج میں انتہائی اختصار کے ساتھ تمہارے سامنے دو جملے عرض کروں۔ میری شہزادی کا وہ شعر تو تمہارے ذہن کے اندر محفوظ ہوگا کہ بی بی اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے بالوں کو بکھرا کر سیاہ چادر اوڑھ کر رسول کی قبر پہ آئی، جناب سیدہ، دونوں ہاتھ رکھے اور شعر کیا پڑھا تھا؟ صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ روشن دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔
بی بی کی بات زبان صدق سے بلند ہے. بی بی جو بولتی ہے اس کے لیے لفظ سچ بہت چھوٹا لفظ ہے. حق بولتی ہے، حق. کبھی اس لفظ کی تشریح کروں گا. اس کی زبان مطہر سے جو جملہ نکل جائے وہ حق ہے. تو یقیناً ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں میں پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی آپ پر جو بھی مصیبتیں پڑی وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر پڑی. آپ کی بیٹی زینب مصیبتوں میں بہت آگے بڑھ گئی. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. تو ایک جملہ اس سے آگے لے جاؤں گا اور یہ جملہ اس قابل ہے جسے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. دیکھو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان مقاتل کے تفصیلات میں جائے. کربلا کے واقعے تم جو اخیر میں تھوڑا سا سنتے ہو نا وہ ڈیٹیل سے نہیں ہے، بہت کچھ ہے کتابوں کے اندر. علماء نے بحث کی کہ کس شہید پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں اور مصیبتوں کے اعتبار سے درجے بنائے. سنو گے؟ علماء نے لکھا، بس میں تقریر تمام کر رہا ہوں، گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، بس یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. علماء نے لکھا کہ یوں تو کربلا کے ہر شہید نے مصیبتوں کو اپنے کمال میں برداشت کیا ہے، لیکن جو جتنی زیادہ دیر میں شہید ہوا ہے اس پہ مصیبتیں زیادہ ہیں. پیاس کی شدت، رفقا کے جانے کی شدت، مصائب کی شدت آ رہی. جو بعد میں شہید ہوتے گئے ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد علماء نے جانتا جملہ کیا لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک طرف اور ہر قیدی کی مصیبت ایک طرف. اجرکم اللہ. بس میں نے زحمت دی اور اب بات کو مکمل کرنے والا ہوں. سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک پلے میں ترازو کے اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک پلے میں ترازو. اور جانتے ہو پھر ارباب مقاتل نے کیا لکھا کہ سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک پلے میں اور سکینہ کی مصیبت ایک پلے میں. کیسی چہیتی اور لاڈلی بچی تھی حسین کی. سنو گے؟ صاحب عروج المجالس نے ایک جملہ لکھا اور بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگانے کے لیے شمر آیا ہے تو ایک خیمے میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک مسلح بچھا ہوا ہے، ایک مٹی کا ڈھیر ہے، ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے. کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہا حسین کی. کہا یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کہا میرا بابا جنگ کرنے کے لیے گیا ہے. کہا یہ مسلح کیوں بچھا؟ کہا میرا بابا عصر کی نماز آ کے پڑھے گا. کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیوں ہے؟ کہا پانی نہیں ہے ہمارے خیموں میں، میرا بابا تیمم کرے گا. اب آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو بچی کے دامن، کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی. راوی کہتا ہے کہ بچی میدان میں بھاگتی پھرتی تھی اور یہ آواز دیتی پھرتی تھی، بابا بابا مجھے بچا لو بابا. اجرکم اللہ. بھائی دو چار جملے سننا، دو چار جملے، لیکن اب ایام آزاد تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور اب واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں تو بعد کربلا کے واقعات پڑھے جاتے ہیں. دو جملے سننا. یہ شام غریبہ کا منظر تھا اور 11 محرم کو جب قافلہ تیار ہوا ہے کوفے جانے کے لیے، جملہ سنو گے؟ یہ تمہارے سننے کا جملہ ہے. تو شمر تازیانہ لیے ہوئے پوچھتا ہوا آیا کہ حسین کی وہ بیٹی کدھر ہے جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. بیویاں یہ سمجھی کہ شاید احترام سے لے جائے گا. جب بتایا گیا کہ بیٹی وہ ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا. ابھی قافلہ کچھ دور گیا تھا کہ ناکے کی
پھیٹ سے خون کے قطرے ٹپکے. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا کہ جب تک میری بچی آزاد نہیں کی جائے گی قافلہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا. سید سجاد آئے, ایک مرتبہ بچی کھولی گئی, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ناقے کی پیٹھ بھی لہو لہان تھی, بچی کا سینہ بھی لہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تاجیل فرما.